بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم اس ٹائم اپنے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر قمر تبسم صاحب کے پاس ہیں ڈسکا میں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا ایک ماشاءاللہ ایک نالج ہے، ایک علم ہے، اور یہ پورے پاکستان میں بہت سارے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو علم دیتے ہیں، اور اس میں چھانگا مانگا بھی ان کی کلاسیں بھی چلتی ہیں۔ آج بڑی خواہش تھی ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کے مل کے، ہمیں بہت ہی اچھا لگا اور ہومیوپیتھی بہت کچھ سیکھنے کو ملی ہے۔ تو آج دوستو آپ دوستوں کے لیے کچھ ہم ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتے ہیں، اور آپ کی فائدے کے لیے، آپ کی ہومیوپیتھی کو بہتر کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کو آج ہومیوپیتھی کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب آپ سے مل کے، ویلکم جی۔ ہومیوپیتھی کے حوالے میں آپ نے تفصیلاً بتایا ہے۔ دوسرا، ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو پورے پاکستان میں ہومیوپیتھ ڈاکٹرز ہیں، ان کو آپ کچھ گائیڈنس دیں کہ وہ اپنی پریکٹس کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور ڈیزیز کے حوالے سے بھی، ہومیوپیتھی کے حوالے سے۔ گائیڈنس یہی ہے ہومیوپیتھی کے حوالے سے کہ ہومیوپیتھی کے جو بیسک ٹولز ہیں نا، بیسک ٹولز جیسے فلاسفی ہے، آرگینل ہے، مٹیریا میڈیکا ہے، کینٹ ریپرٹری ہے، اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پیتھی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں، مونگیاں مار رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی کام فلاسفی کے عین اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے، آئیں ود ہم۔ اگر ریپرٹری کے مطابق ہو رہا ہے، آئیں ود ہم۔ اگر اس کے اینٹی ہوگا، آرگینل کے خلاف کام ہوگا، تو میں اس کے خلاف ہوں۔ ہنی مین نے جو ہومیوپیتھی میں دی ہے، اس کو ہمیں صحیح طریقے سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے، آرگینل کو پڑھنے کی ضرورت ہے، فلاسفی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو اپلائی کریں۔ ہم جو ہے وہ مدر ٹینشن اور بایو کیمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پوٹینشیل جو ہے وہ چھوٹی پوٹینشیل دے دے کے لوگوں کو وقتی فاقہ دے رہے ہیں۔ اس سے آپ کو وقتی طور پر فائدہ تو ہو جائے گا، آپ کی پریکٹس بھی بڑھ جائے گی، پیسے بھی چار آ جائیں گے، لیکن جو مریضوں کو حقیقی، پائیدار، مکمل اور جامع شفا ہے، جو کہ اتنی آسان نہیں ہے، جو کہ اتنی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فلاسفی کا کم از کم 100 دفعہ فلاسفی کی کتاب کو پڑھیں، اور کم از کم 100 دفعہ آرگینل کا مطالعہ کریں۔ کیونکہ ہم دیکھیں چنگا مانگا میں لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، پھر بھی وہ دفعات بھول جاتے ہیں، پھر وہ ان کو فلاسفی کی دفعات کا نہیں پتہ چلتا، فلاسفی کی ٹرموں کا نہیں پتہ چلتا۔ اور جتنے بھی چلاک ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتھک کے، وہ چھوٹی ٹینسیوں میں کمپاؤنڈ ریمیڈیز دے رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ بے بنیاد ہے، یہ بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ مدر ٹینشنوں سے بچیں، کمپاؤنڈوں سے بچیں، بازاری کمپاؤنڈوں سے بچیں، بازار کی جو بنی ہوئی ادویات ہیں ان سے بچیں۔ یہ میرا پیغام ہے سب لوگوں کے لیے کہ یہ فارمیسیاں جن کو ہم امیر کر رہے ہیں ان کو چھوڑیں، ہم اپنی عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی دوائیاں، جرمن کی دوائیاں استعمال کریں، اور پروفڈ جو میڈیسن ہے وہ استعمال کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جو پوٹینشیل یا دوائیاں آج کل خود بنی آ رہی ہیں، موبائل، پیراسیٹامول، اس طرح کی جو دوائیاں ہیں، FSH، یہ ساری میڈیسن فضول ہیں، کیونکہ یہ جب ان کی پروونگ نہیں ہوتی، ہم اس دوائی کو ہومیوپیتھی جو اس کو نہیں مانتے۔ ہومیوپیتھی کے لیے بہتری کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ ہومیوپیتھی کے اصولوں کے مطابق، ہومیوپیتھی کے قوانین کے مطابق اس کو کام کرتے ہوئے اس کو بروئے کار لائیں، تاکہ آپ حقیقی، پائیدار اور مکمل شفا جو مریضوں میں بانٹ سکیں، جو ہمارا مقصد ہے، جو معالج کا کام ہے۔ معالج کا یہ کام ہے، معالج کا کام یہ نہیں ہے پیسے بٹورے، معالج کا کام ہے وہ مریضوں کو شفا کی طرف لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیلاً بتایا، اور بہت بڑی زبردست بات کی ہے کہ آپ فلاسفی پڑھیں، ہومیوپیتھی کو سمجھیں اور اسٹڈی کریں۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ کے ابھی کلینک پہ دیکھا ہے، پیشنٹ بھی آپ نے دیکھے ہیں، اور آپ ایک ہی پوٹنسی دے کے کہ میڈیسن دے کے اس کے بعد پھر ویٹ کرتے ہیں اور شفا بھی ملتی ہے۔ دوسرا، کچھ آپ ہمارے دوستوں کو اور ہمیں کوئی ہنٹس دیں کہ کیس ٹیکنگ کے حوالے سے۔ کیس ٹیکنگ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے، بہت اہم کام ہے، جو کہ بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ریپرٹری کو پڑھیں۔ ریپرٹری کے کل 33 ابواب ہیں اور 67,776 اس کی روبریکس ہیں، اور اس کے اندر آپ مائنڈ سے لے کے جنرلٹیز تک تمام جو چیزیں ہیں ان کو فوکس کریں۔ آپ جب تک مائنڈ کو نہیں پڑھیں گے، ہیڈ کو نہیں پڑھیں گے، ورٹائگو کو نہیں پڑھیں گے، آئی کو نہیں پڑھیں گے، ویژن کو نہیں پڑھیں گے، نوز، تھروٹ، اسٹمک، ایبڈومن کو نہیں پڑھیں گے، ساری علامتیں آپ نے لینی ہیں، ساری علامتیں آپ نے لینی ہیں۔ جب تک آپ ساری علامتیں نہیں لیں گے، مریض حقیقی طور پر شفا یابی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تو کیس ٹیکنگ کے لیے پہلا جو ٹول آپ کے لیے ہوگا وہ ریپرٹری ہوگا۔ ریپرٹری کے بعد آپ مٹیریا میڈیکا سے کنسلٹ کریں گے، کیونکہ جو ریپرٹری ہے یہ بیسیکلی ریپرٹری آف دا ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا ہے، اس میں آپ مٹیریا میڈیکا بھی ہے، اس کے اندر تمام چیزیں ہیں ریپرٹری کے اندر۔ آپ مائنڈ کو پڑھیں گے تو آپ کو مائنڈ کا سارا سمجھ آ جائے گا، ہیڈ کا پتہ چلے گا، ورٹائگو کا پتہ چلے گا، پھر آپ کو آئی بی کے، نوز، تھروٹ، اسٹمک، ایبڈومن، ریکٹم، اسٹول کا پتہ چلے گا۔ تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک مریض کی جملہ علامات لیتے ہوئے
مریض کی جملہ علامات لیتے ہوئے مریض کو حقیقی اور پائیدار شفا کی طرف لے کے جائیں، جو کہ ہمارا کام ہے، ہمارا مقصد ہے، ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں۔ معالج کا یہی کام ہے، معالج کا یہ کام تو نہیں ہے کہ گڈمٹ کر دے مریضوں کو، وہ لالچ کر دے، نہیں سمجھ آ رہی دوائی کیس کی تو کیس لے ہی نہ، کیس کو خراب کر کے دے دے، یہ نہیں کرنا ہم نے۔ کیس ٹیکنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کیس کو رپورٹرائز کریں، کیس پر گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگائیں اور مریض کو صحیح طریقے سے دیکھیں اور اس کو صحیح دوائی دیں اور دوائی دے کے انتظار کریں۔ اس کے لیے آپ کو فلاسفی کی بھی ضرورت ہوگی اور آرگینن کی بھی ضرورت ہوگی، اس کی تمام دفعات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ 272 دفعہ 274 دفعہ کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، بار بار پڑھیں کہ ایک وقت میں ایک دوا دیں، دوسری دوائی نہ دیں۔ اسی دوائی یہ قانون اپنانے سے سب کے سب جو ہیں یہ کمپاؤنڈ یہ زمین بوس ہو جائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب 1M اور CM کی ریپیٹیشن کے حوالے سے بتائیں آپ۔ کوئی بھی پوٹینسی ہے وہ آپ اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے 30 کے علاوہ۔ بڑی طاقت ویٹ کریں 200 سے لے کر آپ CM DM MM تک جو پوٹینسیاں دے رہے ہیں اس کو آپ ریپیٹ نہیں کریں گے، دوائی کی دہرائی نہیں کریں گے، دوائی دینے کے بعد دوائی کا انتظار کریں گے۔ آپ نے جب تک صحیح دوائی سلیکٹ نہیں نہ ہو جاتی اس وقت تک آپ نے دوائی نہیں دینی، اور اگر دوائی دینی ہے تو پھر اس دوائی کا انتظار کرنا ہے۔ انتظار کے بغیر آپ دوائی کو چینج نہیں کر سکتے، ریپیٹیشن نہیں کر سکتے، اس میں کوئی بھی ہینگی مہنگی نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو مریض شفا سے کوسوں دور ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب دینے کے بعد کتنے دن تک ہمیں ہر پوٹینسی کا ڈیوریشن لیتا رہتا ہے، مثلا نقص نکاح 1 سے 7 دن ہے، مزیدیم 60 دن ہے، کیملا 20 سے 30 دن ہے، ٹھیک ہے جی، بیلٹ ہونا جو ہے 11 سے 15 دن ہے۔ اس طرح ہر پوٹینسی کا علیحدہ ایک ٹرنیور ہے، اس ٹرنیور کے اندر آپ جب تک نہیں کام کریں گے اس وقت تک مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور ایکیوٹ کنڈیشن میں ایکیوٹ کی نہیں 30 پوٹینسی آپ ریپیٹ کریں، بار بار کر لیں۔ بڑی پوٹینسی نہ بڑی پوٹینسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی کیس فریش ہے، تازہ ہے، نیا ہے۔ گناہ چھوٹا تو فٹافٹ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بہت بڑا گناہ تو اس کے لیے پھر پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پھر ود بھی کرنے پڑتے ہیں، ذکر بھی کرنا پڑتا ہے، پھر وظیفے بھی ملتے ہیں، یہ بڑے پھر وہ آہستہ آہستہ صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کو مسئلہ ہے تو آپ 30 سے صحیح کر سکتے ہیں، آپ کو CM دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کہ بچے کو پیچنس لگی تو آپ 30 میں پوٹینسی دے دیں تو کافی ہے، انف ہے۔ یہ تو ضروری نہیں ہے آپ اس کو بھی CM پوٹینسی دے دیں، یہ غلط ہے۔ ریپیٹریز کے حوالے سے کون سی کینٹرپرٹی از دا بیسٹ ریپرٹری، سنتھیٹک بے شمار ریپرٹری ہیں، لیکن جو کینٹ ہے اس کے اندر 24 ریپرٹری ہے، کینٹ کے اندر 24 ریپرٹری۔ اس میں اس نے ایلن کو بھی لیا ہے، اس میں نیش ہے، اس میں جناب کلارک ہے، اس میں ہیرنگ صاحب ہے، اس میں ڈاکٹر ولیم ہے، ڈاکٹر للیم تھے، بہت سے لوگ ہیں۔ تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی مدد سے کینٹرپرٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے، وہ اس کو پڑھیں آپ۔ سپریشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا سپریشن کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے؟ سپریشن ہم خود کرتے ہیں نا، میڈیسن دے کے، مطلب ایک میڈیسن لی ہے اس کے بعد دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر وہ سپریس کر دے گا مرض۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ بڑی پوٹینسی دے کے اس کی سپریشن کو توڑیں۔ پہلے سپریشن توڑیں گے تو ظاہر ہے ایک بندے کے سپریشن مینسن سپریس ہوئے ہیں تو آپ اس کا مینسن بحال کریں گے، اگر اس کا پسینہ سپریس ہوا ہے تو اس کا پسینہ بحال کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ جو اخراجات مفید تھے، نزلہ تھا سپریس ہوا وہ آپ نے بحال کر دیا، تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ مریضوں کی جو جملہ علامتیں ہیں ان کو باہر نکالنا ہے، اندر نہیں دھکیلنا۔ ایلوپیتھی کیا کر رہی ہے؟ اندر دھکیل رہی ہے، اور ہومیوپیتھی بھی آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ جو نئے ڈاکٹر ہیں اور جو فارمیسیوں کے جو تقلید کر رہے ہیں اور جو 3X اور 4X اور مدر ٹینکر کے قریب پڑے ہوئے ہیں وہ بیماریوں کو اندر کی طرف دھکیل رہے ہیں اور مریضوں کو لاعلاج کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔